بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردار ہو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر، کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو، یہ نماز ادا کرنے کا وقت ہے، اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا وقت ہے۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا مجید ہو یا باعث ہو، اگر آپ اللہ کے ناموں کی تسبیح کریں گے تو پھر اللہ کی مہربانی سے گرمی سردی سے محفوظ رہیں گے، یا باعثوں کا ورد کریں گے، جب کسی حاکم کے پاس جائیں گے تو وہ آپ پر مہربان ہوگا۔ ہم اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر تو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالی پریشانیاں مسلمانوں کی دور ہو جائیں گی۔ مسجدیں خالی ہیں نا، اسی لیے مسلمان ہر لحاظ سے پریشان ہیں۔ تو دوستو اٹھو، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم نماز میں بہت غفلت کرتے ہیں، اسی لیے پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اٹھو، اٹھ کر مسجدوں کو آباد کرو، پھر اچھے آدمی آپ پر مسلط ہوں گے۔ علامہ اقبال کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد رازداں کے لیے۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ اپنا ایمان تو مضبوط کریں۔ الیکشن آ رہے ہیں، 8 فروری کو کسی ایسے شخص کو ووٹ دے کر چناؤ کرو جو مصیبتوں میں پھنس کر بھی اللہ کے حکموں کی پاسداری کر رہا ہے۔ کسی غیر کے آگے گردنیں جھکانے سے وہ ڈٹ گیا ہے، صرف اللہ کے آگے گردنیں جھکا رہا ہے وہ، کہ اللہ کی حاکمیت مانوں گا۔ کسی بڑے ملک، طاقتور ملک، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ ہر لحاظ سے دبا رہے ہیں، کیس مختلف ڈال ڈال کر ان 3 4 5 دنوں میں، ایک ہفتے میں کتنی سزائیں دی ہیں انہوں نے، لیکن وہ مرد کلندر اپنی بات پر ڈٹ گیا ہے کہ مجھے شہید بھی کر دو، مجھے مار بھی ڈالو، ساری عمر کے لیے قید بھی کر لو، لیکن حق کا ساتھ چھوڑنے سے باز رہوں گا، حق بات پر ڈٹا رہوں گا۔ تو آپ دوستو برخوردارو، 8 فروری کو جا کر آپ بھی ایمانی قوت کو جگا کر اس کو ووٹ دو جو حق بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ آپ ہم اور کچھ کر سکتے ہیں؟ باہر نکل سکتے ہیں؟ ہمارے سے ایسے مشکل ہے کہ ہم ہڑتالیں کریں یا ان کے سامنے ہو جائیں۔ دیکھیں نا وہ پھر کیا کرتے ہیں، کمزور عوام کو دبا رہے ہیں، جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے،
وہ بھی حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی بیت المقدس کے لیے ڈٹ گئے ہوئے ہیں، روزانہ کی 200-300 لاشیں دفنا کر بھی وہ حق کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے سربراہ سارے سو گئے ہوئے ہیں، بشمول پاکستان۔ ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، لیکن ہم امریکہ کا پیچھا چھوڑ رہے ہیں۔ وہ ہمارا سجن ہو سکتا ہے، ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے، ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے اتنی سزائیں دی جا رہی ہیں کہ دنیا ناراض ہو گئی ہے۔ یہ سائفر کیس چل رہا ہے، دنیا ناراض ہو رہی ہے۔ دنیا آپ سے ناراض، آپ دنیا کو راضی کر لیں، لیکن آپ سے اللہ ناراض ہے۔ تو دوستو چلو نماز بھی ادا کر لو، اور 8 فروری کو اپنے ووٹ کا حق بھی استعمال کرنا، اور اس آدمی کو ووٹ دینا جو ساری مشکلات سہ کر اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر اللہ کے حکموں کا پاسدار بن رہا ہے۔ کہتا ہے امریکہ کے آگے گردنیں آپ جھکائیں، مسلمان پاکستانیوں کو گردنیں جھکانے سے بعد رہنے دے۔ تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان امریکہ کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن جو ایک مرد کلندر آیا ہے، اس نے عوام کو اگر جگایا ہے تو جاگے رہنے دو۔ آصف منیر صاحب آپ اکیلے ہی جھکیں، پاکستانی عوام کو جگانے سے باز رہیں، پھر اللہ آپ پر راضی ہوگا، ورنہ اللہ آپ پر ناراض ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ آپ کے ساتھ دوست ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو منع کر رہا ہے، لیکن آپ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو جانے سے باز رہنے دیں، قرآن پر عمل کرنے دیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔